نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل جڑی آیت مبارکہ پڑھی ہے سورت نور دی آخری آیت، اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ دے اندر انسان نو ایک بہت بڑی حقیقت قیامت دا دن جس تو ڈرایا ہے کہ اے انسان تو میری بارگاہ چ پیش ہونا ہے، الا خبردار کن کھول کے سن لا، ان للہ ما فی السماوات والارض، ہر شے دا مالک اللہ ہی، تو چار دن دنیا دے اندر اپنی زندگی گزارنی ہے، اس دنیا دی حوث تے ہرس چاہ کے اس نو قبضے دی کوشش تے جمع پونجی تے ڈھیر لاؤنے تے کٹھا کرنا، اسے نہ سمجھ لیں یہ حقیقت کو نہیں ہو۔ حقیقت ہی فرمایا تو اے انسان قد یعلم ما انتم علیہ، جو تو کر رہا ہے اس دا تینوں ہر شے دسنی ہے، تینوں پتہ لگ جائے گا۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اللہ دی بارگاہ جے تو پیش ہونا ہے، اس دن قیامت والے دن اٹھایا جائے گا، اللہ دی بارگاہ چ پیش کیتا جائے گا، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، تینوں سارا کچھ دسیا جائے گا، جو تو عمل کرنا ہے، تیرا ہر ایک ریکارڈ، تیری ہر گل، تیرا ہر کام جڑا ہے وہ تینوں باخبر کیتا جائے گا، تو کیتے نہیں، آ گناہ نہیں، آ نیکیاں نہیں تیریاں، واللہ بکل شیء علیم، تے اللہ ہر چیز نو جاندا ہے، کوئی کسی شے دی بھول کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آخر دے اندر اس آیت دے اندر انساناں نو ڈرایا ہے، اتنے ختم ہو گئی۔ اگلی صورت جیڑی شروع ہو گئی سورت فرقان، مکے دے اندر نازل ہوئی ہے، اتنے بھی اللہ تعالیٰ شروع تے یہ مضمون ہے، فرمایا تبارک الذی، بڑا ہی برکت والا ہے، تبارک الذی نزل القرآن علی عبدہ، جس نے اپنے بندے تے قرآن پاک نازل فرمایا، نزل الفرقان علی عبدہ، اس دا لقب فرقان بھی ہے۔ فرقان دا معنی ہے حق اور باطل دے اندر فیصلہ کرنے والا، صحیح اور غلط دے اندر فرق کرنے والا، ہدایت گمراہی دے اندر فرق کرنے والا، یہ فرقان ہے۔ قرآن پاک سانو ہدایت دسدا ہے، چنگی گل دسدا ہے تے بھڑی تو سانو منع کردا ہے۔ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، اس فرقان نو اے میرے حبیب تواڈے تے اس واسطے نازل کیتا ہے، بڑا ہی برکت والا ہے خدا جس نے فرقان اپنے بندے تے نازل فرمایا۔ کیوں نازل فرمایا؟ تاکہ اس دے ذریعے سارے جہاناں نو اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ڈراون، آ وجہ ہے۔ پچھلی آیت وچ اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے، اے انسان آخرت والے پاسے دھیان کر، تو مر جانا ہے، تیرا دھیان سارا دنیا والے پاسے ہے، اگر مرن والے پاسے ویکھ، اس دی تیاری کر، اس دی فکر کر، تو میری بارگاہ جے پیش ہونا ہے تے میں تینوں ہر شے دسنی ہے، تو آ کیتا ہی تے آ چنگا ہے تیرا تے آ بیڑا ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا بندہ اللہ دی بارگاہ چ پیش ہوئے گا تے قدم ایک بھی اگا پیچھا نہیں ہٹا سکے گا، رب اس نو پوچھے گا اے میرے بندے دس تو کتنے زندگی گزاری ہے، یہ زندگی بڑی قیمتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا چل دس بھائی تو جوانی دس، جوانی کتنے گزاری ہے۔ دوسرا سوال ہو یہ، یعنی اس نو ہلکا اللہ کر دے گا، آسان کر دے گا، اے میرے بندے دس تینوں بچپن بھی چھوڑیا، مرفوع قلم آ تو اس وقت، اور تینوں جڑا ہے بڑھاپا بھی چھوڑے، تو جوانی جڑی سرکشی دی عمر آئی وہ دس۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا مال کتھوں کمایا ہے، تیرے ذرائع کی آن مال کماون، غلط طریقہ تے کوئی نہ کوئی، دھوکہ فراڈ یا چھینا جپٹی
چوری ڈاکہ غلط طریقہ حرام کاری رشوت. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا مال نو خرچ کتنے کیتا ہے. بندہ یہ نہیں سوچتا آیا کتوں ہے، غلط ہے صحیح ہے سارا کچھ اکٹھا کر لینا. اگلا طریقہ پھر اس کو جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے. رب فرماندے نو ہن لا کسی جگہ تینوں لا رکھنا بھی منع ہی. اگر کسی نے رکھ لیا ہے پھر اتنی رعایت ہے اس نو، چلو اگر کسی نے سال 2 سال اگر اپنی مشکلات واسطے کسی نے ٹھیک ہے جمع پونجی کیتی کچھ مشکل وقت واسطے زکوٰۃ دے پھر اخیر لاؤنا ہی ہے. رب فرما رہا ہے کہ پوچھنا ہے پھر لایا کتنے. میں نکاح پڑھن گیا اتنے انہوں دا ریم کا، وہ برشت مار مار کے گولیاں چھڑ چھڑ کے انہیں آن پیسہ برباد کیتا، اتنا اجاڑیا انہیں پیسہ. تو میں انہوں نے دسیا میں کہ اللہ تعالیٰ دا فرمان ہے لا تبذر تبذیرا، مت فضول خرچی کرو. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یا اخوان الشیطان جڑا ہے فضول خرچی کرنے والا بندہ ہے، جڑے نے ضائع کرنے والے نے وہ شیطان دے بھائی نے. اچھا ہوں اتنا پیسہ روڑیا ضائع گولیاں چلا چلا کے، تے جس لے حق مہر دی واری آئی وہ ری 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 اور رومن لگ پے. جس لے مینوں پیسے دیون دی واری وہ بھی رومن لگ پے. میں خیر اتنا پیسہ تسی اجاڑتے پے ہو، اتنیاں تسی گولیاں چھڑتے پے ہو، تے جس لے حق مہر جڑا واجب ہے جڑا اللہ تعالیٰ نے تواڈے تے حکم دیتا ہے جس نو ادا کرن دا اس پاسے تواڈی ڈکتی نہیں پئی. جس لے میری واری آئی اس لیے بھی تسی رونا شروع کر لیا. بندہ روڑتا ہے ضائع کرتا خوش ہو کے، تے جتھے دینا ہے جتھے حق ہے دیون دا اتھے بچن دی کوشش کرنا بھی تو بچا. فرمایا قرآن اچھا جس وقت اللہ تعالیٰ گل میں کردا پیا حدیث سنا رہا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے تیرا تو میں پہلے ذریعہ ویکھنا ہے تیرے کتھوں کتھوں آئے نے پیسے، تو صحیح طریقے نال حاصل کیتے نے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے دس لایا کتنے، جتھے تیرا حق کا لامند اتھے لایا ہے، جتھے غلط طریقہ جتھوں منع کیتا کہ اس پاسے لائی رکھے. پھر اللہ تعالیٰ آخر تے ایک سوال فرمائے گا، 5واں سوال کہ اے میرے بندے دس جتنا کہ تو جاندا جتنا تیرے کول علم آ عمل کیتا ہے. ہن کیڑا بندہ نہیں جاندا کہ نماز پڑھنی. ہر علم جڑا ہے موٹا موٹا جڑی چیز آ جڑی ضرورت ہے سارے نوں پتہ. ہن کس بندے نوں نہیں پتا کہ روزہ رکھنا، کس بندے نوں نہیں پتا کہ عشر دینا ہے، فصلاں دی جڑی زکوٰۃ ہے یا فطرانہ ہے یا دوسری زکوٰۃ ہے. کس بندے نوں نہیں پتا کہ میرے کو اتنا مال ہے کہ میں حج کر لواں. کس بندے نوں نہیں پتا کہ میں غلط بولنا پیا یا میں کسی نال نجائز کر رہا، جھوٹی گواہی دے رہا، جھوٹ بول رہا. ہر شے ہر گناہ دا ہر بندے نوں پتا ہے، ہر غلط بات دا ہر غلط کام دا ہر گناہ دا ہر بندے نوں پتا ہے کہ آہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ فرمانا جتنا کہ تو جاندا، چلو جڑا تینوں پتہ ہی نہیں ہے تو کام کر لیا چلو تینوں چھڈیا، تو یہ دس جڑا تو جاندا ہا وہ دس مینوں اتوں تو بچیا. ہن دسو یہ جڑے سوال نے یہ ایسے سوال ایک ایک ہی سوال ایسا ہے کہ بندہ اتوں چھٹ نہیں سکتا، بچ نہیں سکتا. اپنے آپ کو کوئی بری ذمہ نہیں سمجھے گا کہ میں اس سوال تو بری ہاں، یہ تو سوال مینوں آندا ہے تو میرا کام مکمل ہے. اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت جڑی کل پڑھی ہے فرمایا اے انسان تیرے میں ہر عمل جڑا ہے تینوں میں دسنا ہے کہ تو آ کیتا ہی. فَيُنَبِّئُهُمْ اللہ خود بتائے گا خبر دے گا اے میرے بندے بما عملوا جو تو کام کیتا تو کام کیتا ہی. واللہ بکل شیء علیم اللہ تو ہر شے جاندا. تو کیسا مالک ہے، کیسی قدرت ہے اس دی کہ سارا کچھ اتنے بندے نے اس دے آدم علیہ السلام تو پیدا ہو کے اگا قیامت تک پیدا ہو رہے نے تو ہندے جانے نے
تو اللہ تعالیٰ ہر بندے دے ہر عمل نو جاندا ہے، کیسا علم ہے اس کا۔ اگلی آیت سورت فرقان دی اتھے بھی یہی سبق ہے کہ قرآن نازل ہی اسے واسطے کیتا ہے کہ اے انسان تو میری بارگاہ چ حاضر ہونا ہے کہ ڈر، اس گل تو ڈر۔ رب سوکھا جا طریقہ دس رہا ہے کہ تو ڈر بس۔ قرآن نازل بھی اسے واسطے کیتا تینوں ڈرایا جائے، تے جیڑا بندہ ڈردا ہے نا معافی نال ہی بندے بچنا ہے، اور آکھے نا کہ میں تے بغیر معافی تو بچ جاں گا، میرے کو سودا ہی اتنا ہے، عمل ہی اتنے نے، یہ گل کوئی نہیں۔ اللہ دی رحمت نال معافی نال ہی بچنا ہے۔ تے سوکھا جا طریقہ کی ہے کہ انسان رب کو ڈرے تے معافی منگے، فرشتہ تے ہے کو نہیں۔ اچھا، قرآن پاک دے نزول دا جڑا مقصد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس واسطے نازل کیتا ہے لیکون للعالمین نذیرا، اے میرے حبیب تسی ڈراؤ انہاں لوگاں نو سارے جہاناں۔ ایک تے اتھوں پتہ چلیا کہ قرآن کسے ایک قوم دا نہیں ہے، کسے ایک قبیلے واسطے، کسے سعودی عرب واسطے نہیں ہے کلا کہ عربی چ نازل ہویا تے سعودی عرب واسطے ہی ہے کلے واسطے یا عربی ممالک عرب والے واسطے۔ فرمایا للعالمین، سارے جہاناں واسطے ہے۔ جہان یہ نہیں ہے کہ آئے جہان ہی کلا، اگلے جہان واسطے بھی اتنے بچائے گا قرآن، شفاعت کرے گا قیامت والے قبر چ بھی، قبر دا ایک جہان ہے عالم برزخ، اتنے بھی کام آئے گا۔ سارے جہاناں واسطے قرآن، کسی جہان یہ بخشش کروا رہا ہے، کسی جہان شفاعت کروا رہا ہے، کسی جہان یہ ہدایت دے رہا ہے، اس جہان یعنی مطلب یہ ہدایت دے رہا ہے، بندیاں نو سیدھا راہ دس رہا ہے، کسی نو ڈرا رہا ہے کہ غلط کام ہی ڈر، رب دی بارگاہ چ پیش ہونا ہے ڈر، یعنی اس دے مقاصد یہ نے۔ اور سارے جہاناں واسطے یہ باقی جڑے جہان نے نا یہ عالم آندے نے، عالم نباتات، عالم جمادات، عالم حیوانات، ایک ایک مخلوق کٹھی کیتی جاؤ نا ایک ایک عالم بن جاتا ہے۔ درخت وغیرہ نباتات نے انہوں کٹھیا کرو ایک عالم، ایک انہوں ایک جہان ہے بھی بنیا ہے۔ یہ جمادات یعنی پتھر وغیرہ کٹھے کرو وہ ایک جہان بن گیا۔ تے عالم ایک جنات دا عالم ایک ہے، انہاں واسطے بھی ہے۔ یعنی سارے ہونے دسو تسی استعمال کر دے کو نہیں؟ ڈنگر کسے دا جڑا ہے وہ دودھ نہیں دیندا یا ڈنگراں واسطے آیتاں لکھ لکھ کے گلاں چ پاؤندے ہو، یہ آیتاں پڑھ پڑھ کے اتنے دم کر دے ہو، ہے کہ نہیں انہاں واسطے؟ تسی فصلاں واسطے بھی پڑھ دے ہو، فصلاں واسطے بھی دم درود کراؤندے ہو۔ کہ جتنے بھی لوگ دم کرتے ہیں، عالم کرتے ہیں، پیر کرتے ہیں، مفتی کرتے ہیں، وہ کی کرتے ہیں؟ وہ قرآن پڑھتے ہیں، یہ انہاں واسطے بھی قرآن ہے۔ فرمایا تبارک الذی، اس برکت والے نے نازل کیتا ہے، بڑا ہی برکت والا ہے قرآن، اس دیا برکتاں حاصل کرتے ہیں، اس دے کولوں شفا حاصل کرتے ہیں، اس دے کولوں تندرستیاں ملدیاں نے انہاں دے ذریعے۔ فرمایا سارے جہاناں واسطے، تے مقصد اس دا کی ہے کہ ڈراوے، میرا حبیب تانوں اس دے نال ڈراوے۔ مقاصد قرآن پاک دے ہور بھی آئے نے، قرآن پاک دے اندر سورۃ اسراء دے اندر فرمایا ان ھذا القرآن، یہ جڑا قرآن ہے یہدی، یہ ہدایت دیندا ہے، للتی ہی اقوم، انہاں نو جڑے بڑے سیدھے راہ تے چلدے نے، سیدھے راہ دی تلاش وچ نے، ہدایت دی تلاش وچ نے۔ اور سورت یوسف دے اندر فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، قرآن اس واسطے نازل کیتا ہے اور عربی زبان وچ کیتا ہے تاکہ تسی اس دے ذریعے عقل حاصل کرو۔ یہ انسان نو عقل بھی دیندا ہے، اس واسطے نازل ہوئے، یہ مقاصد نے قرآن پاک دے، ہدایت، عقل، تقوی، خوف الہی، تیاری آخرت دی، ہدایت آپس حسن سلوک، یعنی ساری بھلائی ہی اس دے اندر ہے، سارا کچھ ہی ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان، اے لوگو تواڈے کول بہت بڑی ایک دلیل ثبوت آ گیا ہے، معجزہ آ گیا ہے،
من ربکم تواڈے رب دی طرف وانزلنا اس معجزے تو مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے معجزات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس ہے وانزلنا الیکم نور مبینہ اور میں اپنا نور یہ قرآن اللہ دا نور ہے میں تنو نور عطا فرمایا واضح نور قرآن ایسا نور ہے قرآن پڑھن والے قرآن سکھن والے قیامت والے دن انہاں دے کول نور ہوئے گا باقی سارے اندھیرے چ ہون گے یہ ایسا نور ہے جڑا انہاں نوں جنت دی طرف لے کے جائے گا یا ایھا الناس سورۃ یونس دے اندر 57 نمبر آیت ہے اس دا مقصد قرآن پاک دے نزول دا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کیتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظہ اے لوگو تواڈے کول آ گئی ہے نصیحت من ربکم تواڈے رب دی طرف وشفاء لما فی صدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین اے لوگو تواڈے کول رب دی طرف آ گئی ہے ایسی کتاب جیڑی نصیحت نال بھری ہوئی ہے تے شفا بھی ہے سینیاں دے اندر جو کچھ ہے اس دی شفا ہے اور ہدایت ہے اور رحمت ہے مومناں واسطے جسمانی شفا سینے دے اندر کی ہے بندے دے سینے دے اندر ایک ہور شے ہوندی ہے اس دی خواہشات اس دی روحانی بیماریاں اس دی جڑا ہے گمراہی دے جڑا ہے وہ سوچا تے وسوسے تے گمراہی دی طرف جڑی چیزاں اس نوں چھکے لے جاندیاں نے بیماریاں وہ چیزاں ہوندیاں نے دل وچ ہر وقت اس نوں جڑا ہے اس دا مائنڈ جڑا ہے وہ اس دنیا تے آخرت و نفرت کدی تے اس طرح شیطان بنا دیندا ہے تو وہ آکھدا ہے کہ ہی کچھ نہیں ہے یہ تو سارا کچھ غلط ہے کدی عالماں دے خلاف تے کدی مولویاں دے خلاف یہ سانوں کی آکھدے نے تنگ کردے نے جنوں انہوں چڑھی رہندی ہے کوئی نہ کوئی گمراہی دی طرف جاندا ہے کدی وہ آکھدا ہے کہ نماز نوں کدی سوچی پی جاندا کہ نماز غلط ہے یہ طریقہ غلط ہے کئی ایسے نے جڑے سکولاں چ پڑھدے نے نا سائنس وہ انہاں چیزاں نوں غلط آکھن لگ پوندے نے وہ انہاں چیزاں نوں بلکہ اتھوں تک جڑے سائنس پڑھدے نے سکولاں چ وہ دہریے بن جاندے نے رب نوں انکار کر دیندے نے ہے ہی کوئی نہیں رب اتھوں تک جڑے نے وہ آکھدے نے تسی یوٹیوب نہیں سنتے جی کتنے ایسے نے وہ پینٹ کوٹاں والے وہ آئے پاکستانی وہ مناظرہ کر رہے ہوندے نے علماء دے نال کہ سانوں رب ثابت کر کے بکھاؤ وہ ایک اتھوں دا بندہ ہے وہ نذیر احمد گامدی جڑا اندے نال وہ کردا رہا ہے یعنی وہ پروگرام بھی کردا رہا ہے ہن مفتی یاسر نے انہاں دے نال ہر وقت مناظرے چ اس دیاں ویڈیو آندیاں نے وہ ہر وقت وہ آکھدا ہے سانوں رب ثابت کر کے بکھاؤ رب ہے کتنے جس انہوں کوئی بھی دلیل دے بھی کہ آسمان بنایا زمین بنایا وہ اگوں اتنا سائنس پڑھیا ہے وہ وجوہات دسدا ہے کہ آ چیزاں تو اس طرح بنیاں یعنی مطلب یہ ہے کہ جی سائنس ہے یہ رب تو منہ موڑ دی ہے تے ہر چیز دے اسباب آندی میں تنوں دسنی ہے وجہ یہ گمراہی ہے اور شیطان انسان دے اندر وسوسے ایسے ایسے ڈالدا ہے کہ رب آیا کتوں کدی نماز دے متعلق کدی نماز کوئی بندہ اگر ہے اس کو نفس جڑا ہے نوامہ نصیب ہو بھی جائے ملامت کرنے والا وہ انہاں چیزاں نوں غلط سمجھے ملامت کرے تے شیطان ایسا ہے کہ اس کو اتنی کاہلی تے اتنی اس دی یعنی وہ بنا دیندا ہے کہ اندے کول اٹھیا ہی نہیں جاندا اس دی جڑا ان دی ڈکدی نہیں ہے نیکی والے کام والے پاس توفیق نہیں اس میں ملتی یہ چیزاں ساریاں جڑیاں نے فرمایا یہ جڑیاں دل دے اندر جڑیاں مرضاں نے نا یہ مرضاں دور کرنے واسطے کی چیز ہے قرآن تے کوئی قرآن پڑھے گا تے مرض دور ہونی ہے وہ پڑھتے ہی ہور چیزاں نے وہ شاید پڑھتے نے جڑی پٹھے پاسوں شروع ہوندی ہے ایتھوں انگریزی یہ چیزاں ساریاں انگریزی چ لکھیاں ہوئی ہیں یہ کتاباں ساریاں یہ گمراہی والے پاسے جڑیاں لے جاندیاں نے نا بندے نوں یہ دنیاوی علوم جڑے نے یہ جڑے انہاں نے ایجادات کیتے نے انگریزاں نے وہ لے جاندے نے تے لیکن وہ کتھوں شروع ہوندے نے پٹھے پاسوں تے جڑا پٹھے پاسوں شروع ہویا ہے ان دی علامت یہ ہے کہ تینوں بھی اس پٹھے پاسے لے جانا ہے اللہ تعالیٰ نے انہاں دی بولی پٹھے پاسوں بنائی ہوئی ہے اس پاسوں لکھنی ہے یہ نشانی ہے کہ انہاں تانوں لے جانا بھی پٹھے پاسے ہی انہاں دے علوم انہاں دی ایجادات انہاں دی خواہشات انہاں دی چیزاں جو بھی ہے
وہ تمہیں ایس قرآن والے پاسے نہیں لے آمن دے بن گیا، قرآن والے پاسے تھوڑا ذہن سازی نہیں بنے گی۔ یعنی یہ چیزاں جڑیاں دنیاوی علوم تے دنیاوی خواہشات تے دنیاوی جو کچھ بھی ہے، بندے دا مائنڈ بس دنیا ہی نو جنت بناون دی کوشش کرتا ہے کہ ذہن ہی اس طرح دا بنا دینا ہے کہ میں دنیا ہی حاصل کراں۔ یہ آخرت دی طرف توجہ، یہ دنیاوی چیزاں جڑیاں نے نا، جتنی دولت اکٹھی کر لو گے تسی تے پھر یہ خواہش ہور ودی جائے گی تے آخرت تو بندہ دور ہو جائے گا۔ جتنے تسی دولت دے ذرائع اکٹھے کر لو گے، یہ بہت مشکل ہے گمراہی تو بچنا۔ جنہاں نو رب ہدایت دے وہ بچتے ہیں، ہاں وہ ٹھیک ہے، انہاں تے رب آکھیا تے بڑے مرد بندے، انہاں نو رب یہ انہاں دا لقب، انہاں دی شان بیان کیتی، فرمایا بڑے مرد بندے نے جڑے سارا کچھ ہی کردے نے، دنیا دے کام بھی تے میرے ذکر وچ بھی تے نماز وچ بھی تے سخاوت وچ بھی، سارے پاسے پاس نے۔ انہاں دی اللہ نے شان بڑی بیان کیتی، لیکن اے شان ہر ایک نو نہیں ملدی، ہر کوئی مرد نہیں بن جاتا، چتو بن جاندے نے اکثر لوگ، انہیں کو پورا نہیں لکھیا جاتا کہ ہن دنیا دے وچ غرق ہو کے تے آخرت نو سنواریے۔ اللہ تعالیٰ نے ڈرایا اس واسطے ہے کہ اے انسان ڈر جا، تو مر جانا ہی تے میری بارگاہ چ پیش ہو جانا ہی تے تینوں میں دسنا ہی ہن سارا کچھ کہ تو آ کیتا ہی۔ بس آئے قرآن دا مقصد ہے، آئے نازل ہومن دی مقصد جڑا ہے نا، مقصد یہ ہے قرآن پاک دا کہ اس دے ذریعے ڈرایا جائے۔ ڈراؤنا کندے کولوں ہے؟ قیامت دے دن تو، اللہ دی بارگاہ چ پیش ہومن تو ڈرنا اس بات تو ہے۔ تے پھر نال جڑے کام اوتھے فساؤندے نے، جڑے جرم نے، اوتھے جا کے مجرم بندے نو ثابت کرن گے تے سزا دیوانی جنہ جرماں نے، انہاں تو بھی تے ڈرنا ہی ہے۔ پھر ہر بری گل تو ڈرنا ہے کہ اللہ دی ناراضگی والی ہے، اس تو بچو۔ اور اصل مقصد تے رب دا ہی ڈر ہے نا، اس وجہ تو انہاں تو ڈرنا ہے کہ رب انہاں چیزاں تو منع کیتا ہے۔ اور قیامت دا دن تے ڈر اس واسطے قیامت دے دن دا کہ رب دے سامنے پیش ہونا ہے۔ اصل چیز تے ڈر جڑا رب دا ہی اکثر مین بن رہا ہے۔ یعنی قرآن پاک دا فرمائے نازل اس واسطے کیتا ہے تاکہ تسی ڈراؤ لوگاں نو، سارے جہان والے۔ تو کس چیز دا ڈر ہے؟ رب دا ڈر بس۔ تے رب دی بارگاہ چ پیش ہونا ہے، اس دن تو ڈرنا ہے، قیامت دے دن تو۔ تے ڈرنا ہے اس واسطے کہ رب دے احکامات جڑے گناہ نے وہ ہو گئے تے اسی مجرم سزا ملے گی، انہاں گناہاں تو بھی ڈرنا ہے، بچنا ہے۔ مطلب یہ قرآن پاک دے نزول دا مقصد ہے۔